ابو برزہ فضلہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب ہم اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتے تھے۔ صبح کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اور عصر کی نماز اس وقت کہ ہم مدینہ منورہ کے آخری حد تک نماز پڑھنے کے بعد جاتے، لیکن سورج اب بھی تیز رہتا تھا۔ نماز مغرب کا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وقت بتایا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کو تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ابو المنہال نے کہا کہ آدھی رات تک مؤخر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اور معاذ نے کہا شعبہ نے فرمایا کہ پھر میں دوبارہ ابو المنہال سے ملا تو انہوں نے فرمایا یا تہائی رات تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 541۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب ہم گرمیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز دوپہر دن میں پڑھتے تھے تو گرمی سے بچنے کے لیے کپڑوں پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 542۔ جابر بن زید نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر 7 رکعت ایک ساتھ اور 8 رکعت ایک ساتھ پڑھی۔ ظہر اور عصر کی 8 رکعت اور مغرب اور عشاء کی 7 رکعت۔ ایوب سختیانی نے جابر بن زید سے پوچھا شاید برسات کا موسم رہا ہو۔ جابر بن زید نے جواب دیا غالباً ایسا ہی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 543۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ ان کی حجرہ میں سے ابھی دھوپ باہر نہیں نکلتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 544۔ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو دھوپ ان کے حجرہ ہی میں تھی، سایہ وہاں نہیں پھیلا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 545۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج ابھی میرے حجرے میں جھانکتا رہتا تھا، ابھی سایہ نہ پھیلا ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 546۔ سیار بن سلامہ نے بیان کیا کہ میں اور میرے باپ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے میرے والد نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نمازیں کن وقتوں میں پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا دوپہر کی نماز جسے تم پہلی نماز کہتے ہو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے تھے، اور جب عصر پڑھتے تو اس کے بعد کوئی شخص مدینہ کے انتہائی کنارہ پر اپنے گھر واپس جاتا تو سورج اب بھی تیز ہوتا تھا۔ سیار نے کہا کہ مغرب کے وقت کے متعلق آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور عشاء کی نماز جسے تم عتمہ کہتے ہو اس میں دیر کو پسند فرماتے تھے، اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے، اور صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے جب آدمی اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچان سکتا، اور صبح کی نماز میں آپ 60 سے 100 تک آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 547۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم عصر کی نماز پڑھ چکتے، اور اس کے بعد کوئی بنی عمرو بن عوف قباء کی مسجد میں جاتا تو ان کو وہاں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 548۔ عثمان بن سہل بن حنیف نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے ابو امامہ سعد بن سہل سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم نکل کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی اے مکرم چچا، یہ کون سی نماز آپ نے پڑھی ہے؟
فرمایا کہ عصر کی، اور اسی وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہ نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 549۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج اور تیز روشن ہوتا تھا، پھر ایک شخص مدینہ کے بالائی علاقہ کی طرف جاتا، وہاں پہنچنے کے بعد بھی سورج بلند رہتا تھا۔ زاری نے کہا کہ مدینہ کے بالائی علاقہ کے بعض مقامات تقریباً 4 میل پر ہیں یا کچھ ایسی ہی واقع ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 550۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم عصر کی نماز پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس کے بعد کوئی شخص کب آ جاتا اور جب وہاں پہنچ جاتا تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 551۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورۃ محمد میں جو یترکم کا لفظ آیا وہ وطر سے نکالا گیا ہے۔ وطر کہتے ہیں کسی شخص کا کوئی آدمی مار ڈالنا یا اس کا مال چھین لینا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 552۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے خبر دی، انہوں نے ابو الملی سے کہا کہ ہم بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے، ابر و بارش کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 553۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلی والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پس اپنے مالک کی حمد و ثنا تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ اسماعیل راوی حدیث نے کہا عصر اور فجر کی نماز تم سے چھوٹنے نہ پائیں، ان کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 554۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 555۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عصر کی نماز کی ایک رکعت بھی کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے پا سکا تو پوری نماز پڑھے، اس کی نماز ادا ہوئی نہ قضا۔ اسی طرح اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکعت بھی پا سکے تو پوری نماز پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 556۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں سے پہلے کی امتوں کے مقابلہ میں تمہاری زندگی صرف اتنی ہے جتنا عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے، تو رات والوں کو تو رات دی گئی، تو
تو انہوں نے اس پر صبح سے عمل کیا۔ آدھے دن تک پھر وہ عاجز آ گئے، کام پورا نہ کر سکے۔ ان لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ ایک ایک قرات بقول بعض دینار کا 4 یا 6 حصہ اور بعض کے قول کے مطابق دینار کا 20واں حصہ دیا گیا۔ پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی، انہوں نے آدھے دن سے عصر تک اس پر عمل کیا، وہ بھی عاجز آ گئے، ان کو بھی ایک ایک قرات ان کے عمل کا بدلہ دیا گیا۔ پھر عصر کے وقت ہم کو قرآن ملا، ہم نے اس پر سورج کے غروب ہونے تک عمل کیا اور کام پورا کر دیا، ہمیں 2 قرات ثواب ملا۔ اس پر ان دونوں کتاب والوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، انہیں تو آپ نے 2 قرات دیے ہیں اور ہمیں صرف ایک قرات، حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تو کیا میں نے اجر دینے میں تم پر کچھ ظلم کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ زیادہ اجر دینا میرا فضل ہے، جسے میں چاہوں دے سکتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 557۔